نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب اذا اصاب ثوب المصلي امرأته اذا سجد. یہ حدیث پھر آ گئی ہے کہ باب سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے کپڑے کا بیوی کے کپڑے سے چھو جانا یا بیوی کے جسم سے چھو جانا، کیسے نماز ہو جائے گی؟ اب اس میں آپ دیکھیں نا کہ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے، جیسے گھر میں ایک ہی کمرے میں ایک ہی جائے نماز پہ بعض اوقات دونوں نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، بعض اوقات یہ دوسری جائے نماز نہیں ہوتی، بعض اوقات کمرے میں نہیں ہوتی، بعض اوقات کوئی اور وجہ ہو سکتی کہ جگہ بہت تنگ ہو، تو ایسی تمام صورتوں میں ساتھ ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. یعنی نماز کی حالت میں اگر عورت اور مرد کا کپڑا ایک دوسرے سے چھو رہا ہے تو اسے نماز نہیں فاسد ہوتی. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وانا حائض، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے وانا حذاءه اور میں آپ کے برابر ہوتی تھی، وانا حائض اور میں حیض کی حالت میں بھی ہوتی تھی. وربما اور بعض اوقات اصابني ثوبه آپ کا کپڑا مجھے پہنچتا یعنی چھو جاتا اذا سجد جب آپ سجدے میں ہوتے. قالت وكان يصلي على الخمرة اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے پر نماز پڑھا کرتے تھے. خمرہ یعنی چھوٹا مختصر کپڑا، جیسے جائے نماز کی قسم آپ کہہ سکتے ہیں. ہماری جائے نماز تو بہت بڑی بڑی ہے لیکن یہ سائز میں ذرا چھوٹا ہوتا ہے. باب الصلاة علی الحصیر، چٹائی پر نماز پڑھنا. وصلی جابر اور نماز پڑھی حضرت جابر نے، و ابو سعید اور ابو سعید نے، فی السفینۃ کشتی میں یعنی بحری جہاز میں، قائمن کھڑے ہو کر. وقال الحسن اور حضرت حسن بصری نے کہا، تصلی قائمن تم نماز پڑھو کھڑے ہو کر، ما لم تشق علی اصحابک جب تک کہ نہ شاک گزرے تمہارے ساتھیوں پر، تدور معها تو بھی گھومتا جائے اس کے ساتھ، یعنی جدھر کشتی گھوم رہی ہے جدھر کو موڑ رہی ہے. والا فقائدا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بیٹھ کر. مراد کیا ہے کہ جب کشتی گھومتی ہے، موڑ کاٹتی ہے یا لہریں تیز آ جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دھکے لگتے ہیں، بہت جھٹکے پڑتے ہیں اور انسان کبھی اس پہ گرتا ہے کبھی دوسرے پہ گرتا ہے، تو اس سے دوسروں کو اذیت کا اندیشہ ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ اگر تو اس اذیت کا اندیشہ ہو یا خود اپنے ہی گرنے کا اور بعض اوقات ایسے گرنے کا کہ انسان گر کے باہر ہی جا پڑے، تو ایسی صورت میں جان بچانا فرض ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. یعنی شریعت میں ایسی مشقت نہیں کہ جس میں پڑھ کر انسان اپنے آپ کو کھو بیٹھے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب قبلے کو فالو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر ایک دفعہ انسان شروع کر لے اور اس کے بعد سواری جو ہے وہ منہ موڑ لے تو جدھر کو موڑ رہی ہے ادھر ہی نماز پڑھتا جائے. ایسا نہیں کہ انسان اپنا دھیان نماز سے چھوڑ کر یہ دیکھنے میں لگ جائے کہ شمال کو مڑی ہے جنوب کو اور مجھے اپنا منہ کس طرف کرنا ہے اور سارا وقت وہ چکر ہی کاٹتا رہے اس میں. تو اس طرح کی مشقت بھی نہیں ڈالی گئی. حدثنا عبداللہ قال اخبرنا مالک ان اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ ان انس ابن مالک ان جدتہ ملیکۃ. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان کی دادی نے، یا جدہ نانی کو بھی کہتے ہیں، ملیکہ جن کا نام ملیکہ تھا، دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی، لطعام کھانے کے لیے، صنعتہ لہ جو انہوں نے بنایا تھا آپ ہی کے لیے، فاکل منہ تو آپ نے اس میں سے کھایا. ثم قال پھر فرمایا، قوموا اٹھو فلأصلی لکم میں تمہیں نماز پڑھاؤں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوڑھی عورت کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے. نانی کا لفظ قابل غور ہے. قال انس حضرت انس کہتے ہیں، فقمت الی حصیر میں کھڑا ہوا اپنی چٹائی کی طرف، حصیر لنا جو ہماری تھی، قد اسود سیاہ ہو چکی تھی، من طول ما لبسا طول یعنی لمبے عرصے تک، ما لبسا جو وہ استعمال کی گئی، یعنی لمبے عرصے تک بچ بچ کے کالی ہو چکی تھی، جیسے چٹائیاں پرانی ہو کے ہو جایا کرتی ہیں. فنضحتہ بماء تو میں نے اس پہ پانی چھڑک دیا، یعنی اس کو ذرا فریش دکھانے کے لیے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. وصففت انا والیتیم وراءہ صف باندھی میں نے اور ایک یتیم بچے نے آپ کے پیچھے. والعجوز اور بڑھیا یعنی نانی من ورائنا ہم سے پیچھے تھی، یعنی الگ صف میں کھڑی تھی. فصلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، رکعتین 2 رکعتیں، ثم انصرف پھر سلام پھیرا. یہ 2 جو تھے نفل تھے جو آپ نے جماعت سے پڑھائے تھے، نماز کا وقت نہیں تھا. اس حدیث سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کھانے کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کھانا ہی نہیں کھانا چاہیے، نماز بھی کچھ پڑھنی چاہیے. ہمارے ہاں دعوتیں کس قسم کی ہوتی ہیں؟
جن کے نتیجے میں نماز قضا ہوتی ہے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے کہ کھانا اپنی جگہ ہے، اور ساتھ اگر فرض نماز کا وقت نہیں بھی تو نفل پڑھ لیے جائیں. تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ عورت مردوں کی صف میں کھڑی ہو کے نہ پڑھے، تنہا بھی ہو تو پھر وہ اس سے پچھلی صف میں جائے گی. ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ نفل نماز بھی جماعت سے پڑھے جا سکتے ہیں، جیسے صلاۃ التسبیح وغیرہ. مثلا صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور نفل نماز کے جماعت سے پڑھنے کے جواز کی دلیل میں یہ حدیث لائی جاتی ہے، کیونکہ عموماً ہمارے یہاں اس بات کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ جی نفل کیسے آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں رمضان میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے وہ بھی نفل ہی ہوتا ہے، تو کبھی کبھار اس کے پڑھنے کا جواز ملتا ہے. مثلا آپ جو پہلے دن الہدا میں آئے تھے تو آپ کو جماعت سے 2 نفل پڑھوائے گئے تھے، وہ بھی اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے، کوئی نئی بدعت نہیں نکالی گئی تھی. باب الصلاۃ علی الخمرۃ، سجدہ گاہ پر یا جائے نماز پہ نماز پڑھنا. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلیمان الشیبانی عن عبد الله بن شداد عن میمونة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على الخمرہ. حضرت میمونہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز پر یا چھوٹے مصلے پر نماز پڑھا کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر گھر میں فرش صاف بھی ہے تو بھی اوپر ایک کپڑا بچھا لینے سے کوئی اسراف نہیں ہوتا، اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور اگر مصلی نہ ہو، کسی کے گھر جائے نماز نہ ہو، تو خالی زمین پہ بھی نماز ہو جاتی. باب الصلاۃ علی الفراش، بچھونے پر نماز پڑھنا. وصلی انس علی فراشی، حضرت انس نے اپنے بستر پہ نماز پڑھی. وقال انس، اور انس کہتے ہیں کننا نصلی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. فیسجد احدنا علی ثوبہ، تو ہم میں سے کوئی ایک اپنے کپڑے پر ہی سجدہ کر لیتا. یعنی مثال کے طور پر آپ چادر پہنے ہوئے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں، اور چادر کا جو اگلا حصہ ہے وہ نیچے بچھ جائے اور اس پہ آپ سجدہ کر لیں تو اس کی اجازت ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابي النضر مولى عمر بن عبید اللہ عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف سوئی ہوئی ہوتی تھی، سامنے سوئی ہوتی تھی. ورجلایا، اور میرے دونوں پاؤں، فی قبلتہ، آپ کے قبلے کی سمت ہوتے، یعنی میرے پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے، یعنی جس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے وہاں میرے پاؤں آتے تھے. فاذا سجد، جب آپ سجدہ کرنے لگتے، غمزنی، تو مجھے ہلا دیتے یا چھو دیتے. فقبضت رجلی، تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی. یعنی کمرہ چھوٹا تھا، جگہ چھوٹی تھی، اتنی ہی جگہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں اور حضرت عائشہ لیٹی بھی ہوں اور ان کے جو ٹانگیں ہیں وہ نماز کے عین سجدے والی جگہ پر آ جائیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرات کرتے تھے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا حضرت عائشہ سارا وقت ٹانگیں سکیڑی لیٹی رہتی، ایسی تکلیف نہیں دی ان کو کہ تم پھیلائے رکھو. آپ کھڑے ہوتے، قرات کرتے رہتے. جب آپ سجدے میں جاتے تو ذرا پاؤں کو ہلا دیتے، وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کر لیتے. فاذا قام، جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں کیا کرتی، بسطتہما، میں اپنے پاؤں پھر پھیلا لیتی. قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، گھر ان دنوں میں ایسے ہوتے تھے کہ جن میں چراغ بھی نہ تھے. یعنی کیسی باتیں کرتے، جب ظاہر ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ تو ابتدا میں مسلمانوں کے بڑے کٹھن دن گزرے، اور اسی تکلیف دہ زندگی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یہاں. اور یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے، امام بخاری نے اس سے کیا نکالا کہ بچھونے پہ نماز ہو سکتی ہے. یعنی وہ جگہ جس پہ آپ نماز پڑھے تھے وہ ایک طرح سے بستر بھی تھی، کس کا، حضرت عائشہ کا. لیکن یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اس پہ فوم کا میٹرس پڑا ہوا تھا کہ آپ گھر جا کے فوم پہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، کہ ہارڈ سرفیس کا ہونا ضروری ہے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة اخبرته ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي، نماز پڑھتے تھے، وهي بينه وبين القبلة، اور وہ آپ کے درمیان اور قبلے کے درمیان ہوتی. على فراش اہلہ، اپنی اہلیہ کے بستر پر. اعتراض الجنازتی، آپ کیسے پڑی ہوتی تھی، جیسے سامنے جنازہ پڑا ہوتا ہے، آڑی پڑی ہوتی تھی. اعتراض عرض کی جانب، یعنی لمبائی کے رخ نہیں، چوڑائی کے رخ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراق عن عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں نماز پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ قبلے اور آپ کے درمیان آڑی لیٹی ہوئی ہوتی تھی، علی الفراش، بستر پر، الذي ينامان علیہ، جس پر وہ دونوں سویا کرتے تھے. اچھا، اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے
کہ ہمارے ہاں عورت سے خاص قسم کی جو توہین آمیز سلوک کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عورت نماز میں سامنے بھی آ گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اس کے قریب ہو کے نماز پڑھنا تو ویسے ہی نماز کی قبولیت کا کوئی جواز نہیں اس میں. تو اس میں عورت کی عظمت کا بھی ایک پہلو نکلتا ہے کہ جس طرح دیگر مذاہب نے چھوت چھات اس کو بنا دیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل نہیں پڑتا حضرت عائشہ کی موجودگی میں بھی. باب السجود علی الثوب فی شدت الحر، گرمی کی شدت میں کپڑے پر سجدہ کرنا. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں کان القوم یسجدون علی الامامۃ، کہ لوگ امامے پر سجدہ کیا کرتے تھے. والقلنسوۃ، اور ٹوپی پر. ویداہ فی کمہ، اور دونوں ہاتھ آستین کے اندر ہوتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مسجد نبوی کے اوپر ساری کی ساری چھت نہیں ہوتی تھی، نہ ایئر کنڈیشنڈ ہوتے تھے، نہ نیچے ماربل ٹھنڈا بچا ہوتا تھا، اور نہ ہی اس کے اوپر موٹے موٹے کارپیٹ تھے. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب چھت بھی ادھوری تھی، شدید گرمی میں فرش بھی کچا تھا اور بعض جگہ کنکریاں پڑی ہوئی ہوتی تھی، اور ظہر کی نماز شدید گرمی میں مدینہ میں پڑھنا ایک معنی رکھتا ہے. لہٰذا کیا بتایا گیا کہ جب ہاتھ نیچے کیے تو ہاتھوں کے نیچے یعنی کم میں آستین میں ہاتھ ہوتے تو مراد یہ کہ ہاتھ جب رکھتے تھے تو نیچے کپڑا ہوتا تھا، اور جب سجدہ کرتے تھے تو اس وقت بھی کیا ہوتا یعنی امامہ یا ٹوپی کے اوپر بھی پھر سجدہ کر لیتے تھے. حدثنا ابو الولید ہشام ابن عبد الملک. آپ کو معلوم ہے یہ ہشام بن عبد الملک کون ہے؟ یہ خلیفہ تھا، اور وہ خلفاء بھی روایات کیا کرتے تھے، احادیث بیان کرتے تھے. قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بکر بن عبد اللہ عن انس بن مالک قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. فَيَدَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ، تو رکھ دیتا ہم میں سے کوئی ایک اپنے کپڑے کا کونا، من شدت الحر، گرمی کی شدت سے، فی مکان السجود، سجدے کی جگہ پر. یعنی جو چادر اوپر ہوتی تھی جب سجدے میں جاتے تو اس کا ایک حصہ نیچے بھی بچھا لیتے تھے، اس پہ سجدہ کرتے. باب الصلاۃ فی النعال، نعال کہتے ہیں جوتوں کو، جوتوں سمیت نماز پڑھنا خصوصاً جب چوری کا ڈر ہو. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ قال اخبرنا ابو مسلمۃ سعید بن یزید الازدی قال سألت انس بن مالک اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فینا علیہ. انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں پڑھ لیتے تھے. اگر نجاست ہو تو پھر نہیں، بظاہر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، اور بعضوں کا کہتے اگر لگی ہوتی اس کو زمین پر رگڑ کے صاف کر لیا کرتے تھے. باب الصلاۃ فی الخفاف، موزوں میں نماز پڑھنا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن الاعمش قال سمعت ابراہیم يحدث عن حمام بن الحارث قال رأيت جریر بن عبد اللہ بالا، کہ جریر بن عبد اللہ نے پیشاب کیا، ثم توضا، پھر وضو کیا، ومسح علی خفیہ، اور اپنے جرابوں پہ مسح کر لیا. یہ اس لیے پیشاب کی بات کیوں کی کہ پتہ چلے کہ اگر کسی نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں اور وہ اپنی رفع حاجت کے لیے گیا ہے تو واپس آ کے جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں، اگر باوضو جرابیں پہنی تھی تو دوبارہ انہی پہ مسح کر سکتے ہیں. ثم قام فصلی، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی. فسئل، اس سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا کیا، یعنی مسح کر کے اور باتھ روم سے نکل کے مسح کر کے نماز پڑھ لی. فقال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صنع مثل هذا، کہ آپ نے ایسا ہی کیا. قال ابراہیم، ابراہیم کہتے ہیں فکان یعجبہم، یہ بات انہیں بڑی تعجب والی لگتی تھی. لأن جریرا کان من آخر من اسلم، کیونکہ جریر وہ تھے جو سب سے آخر میں اسلام لائے تھے، اور اسی آخر میں اسلام لانے سے یہ بات کیا واضح ہوتی ہے کہ یہ آپ کا آخری فعل تھا، یعنی منسوخ نہیں ہوا یہ حکم، یہ مراد ہے. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامہ عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغیرہ بن شعبہ قال ودعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا. فمسح علی خفیہ وصلی، آپ نے اپنے موضوع پہ مسح کیا اور نماز پڑھ لی. باب اذا لم یتم السجود، باب جو کوئی سجدہ پورا نہ کر سکے. اخبرنا السلط بن محمد اخبرنا مہدی عن واصل عن ابی وائل عن حذیفہ انہ رأى رجلا لا يتم رکوعہ ولا سجودہ. حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اپنا رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا تھا. فلما قضا صلاتہ، جب وہ اپنی نماز پڑھ چکا، قال له حذیفہ، حذیفہ نے ان سے کہا ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی. قال واحسبہ، قال، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ انہوں نے کہا لو مت، اگر تم اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے مرے، مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری موت اس حال میں آئے گی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہ کر رہے ہوگے. بڑی سخت بات ہے. عموماً ہم لوگ بھی اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے. جب رکوع کرتے ہیں تو پوری طرح جھکتے نہیں اور جھکتے ہی اٹھ جاتے ہیں. جب سجدہ کرتے ہیں تو ابھی سر ٹکتا نہیں کہ اٹھنے کی تیاری ہو جاتی. یہ نماز کی اس کو چوری بھی کہا گیا کہ پوری طرح رکوع اور سجدہ اہتمام کے ساتھ نہ کرنا.
تو وہ جلدی جلدی جو سجدہ کر رہے تھے، یعنی ایک دفعہ سبحان اللہ جاتے ہوئے کہا اور ایک دفعہ وہاں اور ایک دفعہ کھڑے ہو کے، یعنی اگر کوئی شخص صرف اس طرح کر کے ٹھونگ مار کے اٹھ جاتا ہے تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کیسے کہہ سکتا ہے اور سبحان ربی العظیم کیسے کہہ سکتا ہے؟ یعنی اگر وہ صرف ایسے کر کے اٹھ جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ 1 سیکنڈ جتنی دیر لگاتے ہیں اور نیچے سے فوراً اوپر آ جاتے ہیں. یہ ادھورا سجدہ ہے. ایسے سجدے سے نماز نہیں ہوتی، یہ سنت کے خلاف ہے. اور اس پہ وہ حضرت حذیفہ جو حضور کے صحابی ہیں کتنا بڑا فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر تم اس حال میں مرے تو تم سنت کے بغیر فوت ہو گئے. باب یبدی ضبعیہ و یجافی فی السجود، باب کہ دونوں بازوں کو کھلا رکھنا سجدے میں. تتجافا جنوبہم، جدا رکھنا. ضبعیہ اپنے دونوں بازو. اخبرنا یحیی بن بکیر قال حدثنا بکر بن مدر عن جعفر عن ابن ہرمز عن عبد اللہ بن مالک ابن بحینۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، فرج کھولتے بین یدی اپنے دونوں ہاتھ، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی تک نظر آ جاتی. وقال اللیث حدثنی جعفر بن ربیعہ نحوہ، لیث کہتے ہیں کہ جعفر بن ربیعہ نے بھی ایسی ہی روایت مجھ سے بیان کی ہے. یعنی بالکل جڑ جکڑ کے نماز نہیں ہونی چاہیے بلکہ سجدے کی صحیح پوزیشن ہو. باب فضل استقبال القبلۃ، قبلے کی طرف منہ کرنے کی فضیلت. یستقبل باطراف رجلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے کناروں یعنی انگلیوں سے بھی قبلے کی طرف رخ کیا. قالہ ابو حمید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو ابو حمید نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياح عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلى صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، من صلى جس نے نماز پڑھی، صلاتنا ہماری نماز کی طرح، یعنی ہم جیسی نماز، واستقبل قبلتنا اور رخ کیا ہمارے قبلے کا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا اور ہمارا ذبیحہ کھا لیا. ذبیحہ کیا ہوتا ہے؟ ذبح کیا ہوا گوشت. فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، تو ایسا شخص مسلمان ہے. الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کہ جو پناہ میں ہے اللہ کی، وذمۃ رسول اور اس کے رسول کی. فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، تو نہ خیانت کرو اللہ سے اپنے ذمے میں، یعنی قبلے سے علاوہ کہیں اور منہ کر کے یا ان باتوں کی مخالفت کر کے اس ذمے سے یا اس عہد سے یا اس پناہ سے باہر نہ آؤ، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی مسلمان ہی رہو. مراد یہ تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کی مخالفت درست نہیں، اور اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی نشانی بتائیں. مشرک تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، من صلی صلاتنا، مشرک کو نہیں پڑھتے تھے، وہ نکل گئے باہر. یہود جو تھے مسلمانوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے. ہم کھا لیتے ہیں نا کوشر، وہ نہیں کھاتے ہمارا، حالانکہ ہم بھی اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اور نہ ہی مسلمانوں کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جبکہ ایک عرصے تک 16-17 ماہ تک مسلمان جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اب دیکھیں وسعت کس میں ہے زیادہ. پھر لوگ کہتے ہیں دین میں بڑی تنگ نظری ہے. اور اسی طرح عیسائی مسلمانوں کا جانور تو کھا لیتے تھے لیکن مسلمانوں کے قبلے کو فالو نہیں کرتے تھے. اس لیے یہ 3 علامتیں اکٹھی ہونا ایک مسلمان میں ہی ہو سکتی ہیں، اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن کے ماننے والے میں نہیں ہو سکتی. حدثنا نعیم قال حدثنا ابن المبارک عن حمید الطویل عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. فاذا قالوها، پھر جب وہ کہہ دیں، وصلوا صلاتنا اور ہماری نماز بھی پڑھیں، یعنی صرف لا الہ نہ پڑھیں بلکہ نماز بھی پڑھیں، واستقبلوا قبلتنا اور ہمارے قبلے کو قبلہ مانیں، وذبحوا ذبیحتنا اور ذبح کریں ہمارے ذبح کرنے کی طرح. فقد حرمت علینا دماؤہم، تو حرام ہو گئے ہم پر ان کے خون، واموالہم اور ان کے مال، الا بحقہا مگر کسی حق کے ساتھ، یعنی اگر کوئی قتل کرتا ہے تو قتل کیا جا سکتا ہے خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. وحسابہم علی اللہ اور ان کا ذمہ اللہ پر ہے، ان کا حساب اللہ کے ذمہ. وقال ابن ابی مریم اخبرنا یحیی قال حدثنا حمید قال حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقال علی بن عبد اللہ حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حمید قال سأل میمون بن سیاح انس بن مالک قال یا ابا حمزة وما يحرم دم العبد وما له، کیا چیز حرام کرتی ہے کسی بندے کا خون اور اس کا مال؟ فقال من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم، جو یہ 3 کام کرے وہ مسلم اور اس کے وہی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے ہیں. وعليه ما على المسلم اور اس کے ذمہ ہے جو کسی مسلمان کے ذمہ ہوتا ہے. باب قبلت اہل المدینہ، اہل مدینہ کا قبلہ. واہل الشام والمشرق،
اہل شام، اردن، شام، فلسطین اور مشرق والوں کا. لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب میں قبلہ نہیں. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے مطابق، لا تستقبلوا القبلۃ بغائط او بول ولکن شرقوا وغربوا، یعنی مدینہ والوں کا قبلہ کہاں ہے؟ مشرق اور مغرب کی طرف نہیں، بلکہ کس طرف ہے؟ مدینہ اور شام سے مکہ معظمہ جنوب کی طرف واقع ہے اور شمال میں بیت المقدس ہے. یہ حدیث جو کہ پیچھے گزر چکی اس لیے ترجمہ نہیں کیا. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری عن عطاء بن یزید عن ابی ایوب الانصاری ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. قال ابو ایوب فقدمنا الشام. حدیث گزر چکی ہے. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ ہم شام کے علاقے میں آئے. فوجدنا مراحیدا، ہم نے پایا بیت الخلاء کو بنیت جو بنائی گئی تھی قبل القبلہ، قبلے کی طرف. فننحرف، تو ہم کیا کرتے؟ ان پہ مڑ جاتے. ونستغفر اللہ تعالی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے. ان زہری ان عطا قال سمعت ابا ایوب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یعنی ایک حدیث اسی طرح کی اور بھی سنی گئی ہے. ابھی آپ کہیں گے کہ یہ تو صرف باہر کے لیے حکم تھا، تو صحابہ کرام اندر بیٹھنے میں کیوں ممانعت سمجھتے تھے اور کیوں ڈرتے تھے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید انہیں ابھی تک وہ دوسرا حکم پتہ نہیں تھا. باب قول اللہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. مقام ابراہیم کہاں ہے؟ فلسطین میں یا شام میں؟ خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ کے اندر بھی نہیں ہے، حجر اسود کی جانب سامنے ہی ہے اس کے. یہ ہے کیا مقام ابراہیم؟ مقام کھڑے ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں. یہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ بنا رہے تھے، اور اس کے نشان آج بھی موجود ہیں، یعنی پاؤں کے نشان. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ اتنے ہزار سال گزرنے کے باوجود وہ نشان وہاں پر پایا جاتا ہے. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبیت العمرۃ. عمر بن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے عمرے کے لیے بیت اللہ کا طواف کیا. طاف بالبیت العمرۃ یعنی طواف عمرہ. ولم یطوف بین صفا والمروہ، لیکن صفا اور مروہ کے درمیان اس نے طواف نہیں کیا، یعنی نہیں گھوما. ایاتی امرأتہ، کیا وہ اپنی عورت یا اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے؟ فقال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت سبعا وصلى خلف المقام رکعتین وطاف بین الصفا والمروہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے فطاف بالبیت سبعا، تو آپ نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا. وصلى خلف المقام رکعتین، اور نماز پڑھی مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن پاک میں ہے نا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو. وطاف بین الصفا والمروہ، اور ساتھ ہی آپ نے صفا مروہ کا بھی طواف کیا. تو گویا عمرے کا حصہ ہے صحیح کرنا. وقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. وسألنا جابر بن عبد اللہ فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروہ. حضرت جابر بن عبداللہ سے جب ہم نے پوچھا اس مسئلے کے بارے میں کہ کیا ایک شخص صرف کعبہ کا طواف کر کے اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، جب تک کہ وہ صفا مروہ بھی مکمل نہ کر لے، یعنی اس وقت تک وہ اپنا احرام نہیں کھول سکتا، اور وہ ساری چیزوں کی پابندی کرے گا جو ایک احرام پہنے ہوئے شخص کرتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهد قال اتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. اتي ابن عمر جو تھے ان کے پاس کوئی شخص آیا. فقيل له، اس سے کہا گیا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الكعبة، کعبہ میں داخل ہوئے. فقال ابن عمر کہتے ہیں فاقبلت والنبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج، نکل چکے تھے، یعنی کعبے سے نکل چکے تھے. وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ، اور میں نے پایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دروازوں کے درمیان کھڑا ہوا. فَسَأَلْتُ بِلَالًا، تو میں نے بلال سے پوچھا. فَقُلْتُ، میں نے کہا أَصَلَّى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْكَعْبَةِ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی تھی؟ قال نعم، کہا ہاں. رکعتین، 2 رکعتیں، بین الساریتین، ان 2 ستونوں کے درمیان، اللتین علی یسارہ، جو آپ کے بائیں طرف تھے، اذا دخلتا، جب تم داخل ہوئے ہو. ثم خرج فصلی فی وجہ الکعبۃ رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور کعبہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھی. اب پتہ چل گیا اس کے اندر کیا ہے؟ ستون ہے. ابھی تو صرف اتنا ہی پتہ چلا ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جواز کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کعبے کو سامنے نہیں رکھتا، کعبے کے اندر گھس کے نماز پڑھتا ہے،
تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس کے اندر ہے، کعبہ سامنے اس سے ہٹ کے نہیں، یعنی دونوں طرح جائز مراد یہ۔ اگر آپ نہ پڑھتے، اب دیکھیں نا صحابہ کرام پیچھے پیچھے ایک ایک بات کی کیا خبر رکھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر تو خاص طور پر تھے بھی بہت نوجوان، لیکن بہت واچ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر بعد میں بہت ان تمام چیزوں کو کھول کھول کے بھی بیان کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف ایک ہی پہلے اتنی سی بات ہے نا، اگر وہ بلال سے نہ پوچھتے اور کبھی ان سے پوچھا جاتا تو وہ کیا کہتے، مجھے تو نہیں پتا، شاید پڑھی ہو شاید نہ پڑھی ہو۔ انہوں نے اس لیے پوچھا کہ پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا کیا تھا کہ ہم بھی وہ کر لیں۔ بہت اتباع کرتے تھے نا، اور دوسروں کو بھی بتا سکیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، یہ جو تمام اس طرح کی تعلیمات ہیں، یہ ایسے ہی ہیپ ہیزرڈلی نہیں جمع کر لی گئی، یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے تھے جو دن رات آپ کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ بعض تو جو کچھ کہتے وہ نوٹ کر لیتے تھے، بعض اس کو یاد کر لیتے تھے، بعض یہی دیکھتے رہتے تھے کہ آپ نے کیا کام کیسے کیا، اور پھر بعد میں امت کے سامنے مختلف حالتوں اور مختلف پہلوؤں سے وہ سارا ذخیرہ جو ہے وہ پہنچا۔ حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم البيت دعا في نواحيه كلها۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو ایسا ہی کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، دعا تو آپ نے دعا مانگی، فی نواحیہ اس کے کونوں میں، کلہا سارے کے سارے، یعنی ہر کونے میں کھڑے ہو کے دعا پڑھی، کیونکہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم کو تو شاید یہ بھی نہ پتا کہ کرنا کیا ہے اندر جا کے۔ جانے کا شوق بہت رکھتے ہیں، یہ نہیں جاننے کا شوق رکھتے کہ کسی جگہ پہ جا کے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی۔ ولم یصلی حتی خرج منہ، اور نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اس سے باہر نکل آئے۔ فلما خرج، پھر جب وہ باہر نکلے، رکع رکعتین فی قبول الکعبۃ، تو قبلے کو سامنے رکھ کے آپ نے نماز پڑھی، وقال ھذہ القبلہ، اور فرمایا یہی قبلہ ہے۔ اب یہ ابن عباس کی روایت ہے، اس میں کیا آتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی۔ اب آپ کہیں گے دیکھا کنٹراڈکشن، اسی لیے تو کہتے ہیں حدیث سچی نہیں ہے۔ ایک حدیث کہہ رہی ہے آپ نے نماز پڑھی، دوسری نے کہا نماز نہیں پڑھی، صرف دعا کی۔ تو آپ تو کہیں گے واقعی بالکل صحیح بات ہے کنٹراڈکشن۔ بات یہ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی دفعہ داخل ہوئے تھے کعبہ میں؟ پہلے تو یہ دلیل لانی چاہیے نا کہ آپ صرف زندگی میں ایک دفعہ داخل ہوئے تھے، اور اس موقع پہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نماز پڑھی، ابن عباس کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی۔ ایسی نہیں تھی۔ جب عبداللہ بن عمر نے آپ کو فالو کیا اور بلال اندر کھڑے تھے تو اس موقع پہ آپ نے نماز پڑھی تھی، لیکن دوسری مرتبہ جب ابن عباس نے دیکھا تو اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھنا وہاں فرض نہ کر لے اپنے اوپر۔ کیوں؟ مثلاً اگر دروازہ کھول دیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے ساری مخلوق اس میں گھس کے نماز پڑھ سکے گی؟ پڑھ لے گی؟ نہیں پڑھے گی۔ اتنا رش ہوگا کہ شاید کھڑے کھڑے بھی نماز ادا کرنا مشکل ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اندر قسمت سے چلا ہی گیا لیکن رش کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکا تو اس کے لیے جواز ہے کہ اگر نہیں پڑھی تو کوئی کفر نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اگر کھڑے ہو کے کہیں دعا کا موقع مل گیا تو وہ بھی کافی ہو گیا اس کے لیے۔ یہ جو بظاہر احادیث میں اختلاف نظر آتا ہے یہ دین کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے، یہ کنٹراڈکشن بتانے کے لیے نہیں آیا، لیکن جن لوگوں کی عقل مریض ہوتی ہے انہیں اس سے کوئی ہدایت ملنے کی بجائے ان کے دل اور ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، وہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ باب التوجہ نحو القبلۃ حیث کان، منہ کرنا قبلے کی طرف، حیث کان جہاں کہیں بھی کوئی ہو۔ وقال ابو ہریرہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقبل القبلۃ وکبر، منہ کرو قبلے کی طرف اور تکبیر کہو، یعنی کعبے کی طرف منہ کہہ کے اللہ اکبر کہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس وقت انسان نماز شروع کرے اس وقت تو لازمی طور پر اس کی طرف اس کا منہ ہو، لیکن اگر جہاز یا گاڑی یا کشتی پہ سوار ہے اور پھر مڑ جائے تو بعد میں مڑ سکتا ہے۔ اس حدیث سے خاص طور پہ پتہ چلتا ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ حدثنا عبداللہ بن رجاء قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نحو بیت المقدس 16 او 17 شہرا۔ یہ حدیث گزر چکی ہے، صرف ریڈنگ کروں گی۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب ان يوجه الى الكعبة فانزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس، یہ جو دوسرا پارا شروع ہوتا ہے نا سيقول السفهاء من الناس، تو بے وقوف لوگوں میں سے کہنے لگے، اور وہ کون تھے سفہاء؟ وهم اليهود، یہودی۔ ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیرا ان کو ان کے اس قبلے سے جس پہ وہ پہلے تھے، یعنی ہمارے والے قبلے سے۔ قل للہ المشرق والمغرب، انہیں کہہ دو کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے۔
یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. فصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، تو نماز پڑھی آپ کے ساتھ ایک شخص نے. ثم خرج بعد ما صلی، پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے وہاں سے چل پڑا. فمر علی قوم من الانصار، تو انصار کے گروہ سے اس کا گزر ہوا. فی صلاۃ العصر، اور وہ نماز عصر میں تھے. نحو بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے کہا اور وہ گواہی دے رہا تھا کہ اس نے نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وانه توجه نحو الكعبة، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کیا تھا. فتحرف القوم، تو پھر گئی قوم، سارا گروہ. حتى توجهوا نحو الكعبة، یہاں تک کہ کعبہ کی طرف ان سب نے منہ کر لیا. یہ بنی حارثہ کی مسجد والے تھے. قباء والوں کو دوسرے دن خبر ہوئی، یعنی جہاں جب جس موقع پہ بھی خبر پہنچی، جس حال میں بھی تھے اسی طرف مڑ گئے. یہ